الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 8 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو اور ہم آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع شخصیت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی زندگی میں ہر پہلو کامل نظر آتا ہے۔ آپ ایک اچھے بھائی بھی تھے، آپ ایک اچھے دوست بھی تھے، آپ ایک اچھے تاجر بھی تھے، آپ ایک اچھے والد بھی تھے، آپ ایک بہترین مربی اور مصلح بھی تھے، آپ بہترین قائد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کمال نظر آتا ہے۔ دعوت کے میدان میں آپ نے جس انداز سے دین کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرداروں کے نام، وڈیروں کے نام، بادشاہوں کے نام، قیصر اور کسریٰ کے نام آپ نے خطوط بھیجے ہیں۔ ان خطوط کو پڑھنے سے آپ کی دعوت کی حکمت اور بصیرت سمجھ میں آتی ہے۔
احد اور بدر کے میدان میں اور تبوک کے میدان میں اور حنین کے میدان میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگی صلاحیتوں کا نظارہ نظر آتا ہے۔ آپ کس خوبصورتی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پورا خیبر محاصرے میں اور گھیرے میں آ چکا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر پہنچ بھی چکے ہیں۔ آپ نے دشمن کے خلاف تلوار بھی چلائی ہے اور کامیابی سے چلائی ہے، اس لیے کہ انسانیت نے زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے وضع کیے یہ خود ساختہ ہیں، انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ اس میں انسانی دماغ کام کر رہا تھا، مگر جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس زندگی کے پیچھے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اور کائنات کے سارے نظام کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کی ہدایات تھیں۔ آپ نے ان ہدایات کی روشنی میں زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، انسانیت کی کامیابی کا واحد راستہ، انسانی زندگی کے بننے کا واحد راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی والد اچھا والد نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی نہ ہو۔ کوئی شوہر اچھا شوہر نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو۔ کوئی تاجر اچھا تاجر نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو۔ کوئی قائد اچھا قائد نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو، اور کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ ہو۔ یہ بات مبالغے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہا تھا۔ راستے میں بنو قیس قبیلے کے ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور مجھے قیدی بنا کر لے گئے۔ مکہ کی منڈی میں جا کر بیچا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے مجھے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خدمت میں مجھے ہدیتاً پیش کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ میں آپ کے پاس آ گیا، میرے والد پریشان، گھر والے فکر مند کہ ہمارا بچہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ دن بھر اپنے بچے کو تلاش کرتے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جس درد کے ساتھ وہ اپنے بچے کی یاد میں کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی، پہاڑوں نے ختم کر دیا۔ میں اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دوں گا، مجھے پتہ تو چلے کہ وہ کہاں ہے۔ میں اپنی ساری جمع پونجی اور سارا سرمایہ لگا دوں گا اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اونٹ تھک جائیں گے، سواریاں بیٹھ جائیں گی، مگر میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے سے نہ تھکوں گا نہ مایوس ہوں گا۔ اور اگر میری موت آ گئی تو میں اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا، میرے بچے کو ڈھونڈنا، میرا بچہ کہاں ہے۔
ان اشعار کے ساتھ، اس درد کے ساتھ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے تھے، کیا ان کو غم ہوگا۔ اللہ کی شان، کچھ لوگ مدینہ منورہ سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے، اور وہاں آنے کے بعد انہیں پتہ چلا زید بن حارثہ جن کو ان کے والد ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو یہاں مکہ میں ہیں۔ جا کر بتایا کہ تمہارے والد تو تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے چند جملے لکھے، میرے والد کو میری خیریت بتا دینا، میں بہت اچھی حالت میں ہوں، اچھے لوگوں کے پاس ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پیغام والد کو ملا، والد نے کچھ مال جمع کیا، یہ فدیے میں دیں گے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ پوچھتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور آپ سے ملاقات کی۔ کہنے لگے، اے ہاشم کی اولاد، تم تو بڑے سخی لوگ ہو، تم تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم تو خود قیدیوں کو چھڑاتے ہو، غلام آزاد کرنا تمہاری اچھی عادت ہے، میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، پوچھا، معلوم کیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ والد ہیں، یہ چچا ہے، بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں، ابھی بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہوگا، ہماری طرف سے اجازت ہے، ساتھ جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے بلایا، جیسے میں نے اپنے والد کو دیکھا، چچا کو دیکھا، خوش ہوا، ملا، ملاقات کی۔ والد کہنے لگے، بیٹا تمہاری یاد بہت ستاتی تھی، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب امتحان ہے بچے کا، اب اس بچے کا جواب سنیں کہ جو اپنے والدین سے ایک عرصے سے دور ہے، بچھڑا ہوا ہے، اور اپنے گھر سے بھی دور ہے، اور والد سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے بیٹا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس بیٹے نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ والد کہنے لگے، بیٹا غلام ہو، غلامی پر راضی ہو رہے ہو؟ کہنے لگا، اس غلامی پر 100 آزادیاں قربان ہیں۔ غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کی زندگی تھی کہ اس وقت، اس زمانے میں جنہوں نے وہ دور دیکھا، جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا، جنہوں نے وہ صبح و شام دیکھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا زندگی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی سوٹ ہے، وہی پہنتے ہیں، اور کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے، کوئی جماعت قضا نہیں ہوتی، تسلی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ مصلی پہ کون کھڑے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، ایک ہی سوٹ ہے، کبھی دھونے کی ضرورت آئی، جلدی سے دھویا، سکایا، پہنا اور مسجد میں آ گئے۔ اللہ کی شان، ایک دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا، سلام کے لیے حاضر ہو گیا۔ آج دربار نبوی میں سلام ہی کر لیتے ہیں۔ آپ نے پاس بٹھایا، حالات معلوم کیے، خیریت معلوم کی، گھر کی کیا حالت ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو حکم دیا، جاؤ میرے گھر سے میرا جوڑا لے آؤ۔ ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، وہی پہن کے آتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں۔ اے طلحہ تمہارے پاس کوئی اور جوڑا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہی پہن کر آتا ہوں، آپ کے پاس حاضری ہو جاتی ہے، یہ ہماری کل کائنات ہے اور یہی ہماری ساری بادشاہی ہے۔ آپ نے اپنا جوڑا منگوایا اور آپ نے فرمایا، اے طلحہ یہ تمہارے لیے ہے، اب تم اسے پہن لو۔ وہ جوڑا پہنا، جب گھر آئے گھر والی نے دیکھا آج تو نیا جوڑا نظر آ رہا ہے، حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی یہ جوڑا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے، یہ جوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ گھر والی نے کہا، کہیں تم نے کہا تو نہیں، کہیں اپنی حالت ظاہر تو نہیں کر دی؟ کہنے لگے، نہیں، انہوں نے خود ہی کہا تھا، انہوں نے خود ہی پوچھا تھا۔ گھر والی کہنے لگی، تم منع کر دیتے؟ کہنے لگے، جب انہوں نے یہ بات فرمائی، اے طلحہ یہ جوڑا تمہارے لیے ہے، دل میں ایک خیال آیا، یہ جوڑا تو لے لیتا ہوں، اسے سنبھال کے رکھوں گا،
جب میری موت کا وقت آئے گا گھر والوں سے کہوں گا یہی جوڑا مجھے کفن میں پہنا دینا۔ کفن کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جوڑا کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کہنے لگے جب فرشتے قبر میں آئیں گے اور منکر نکیر پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہارا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے اور تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو فرشتوں سے کہوں گا میرے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے یہ جوڑا مجھے پہنایا تھا۔ یہ زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوبصورت زندگی، بہترین زندگی، حسین زندگی، کامیاب زندگی، اور یہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، آج انسان نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے بہت ترقی کر لی، بہت سامان جمع کر لیا، بہت ایجادات ہو گئیں، گھروں میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر پھر بھی پریشان ہیں۔ جو سہولیات اور جو آسائشیں آج انسانوں کے پاس موجود ہیں، صدیوں پہلے انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی انسانی زندگی نعمتوں سے مالا مال ہے، صدیوں پہلے انسان انہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے اتنی چیزوں کی کثرت کے باوجود آج انسان جتنا پریشان ہے اتنا پہلے پریشان بھی نہیں تھا۔ بدامنی، بے سکونی، بے چینی، لڑائی جھگڑا، نفسا نفسی اور نفرت کا ماحول، اور ایسے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں جس کا صدیوں پہلے انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مال زیادہ ہوگا، چیزیں زیادہ ہوں گی، وسائل زیادہ ہوں گے، زندگی بن جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ پیغام دے رہی ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے راستے پہ آؤ۔ سوال ذہن میں آتا ہے، آپ تو بہت اونچی شان والے، آپ کا تو بہت اونچا مقام، آپ کی شان کے کیا کہنے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو آپ کے ادنا امتی ہیں، ہم آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک آپ کی زندگی کا وہ پہلو جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے آپ ساری رات مصلی پر کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے آپ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں اور مسلسل رکھے جاتے ہیں۔ ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، ہمیں دنیا سے انتہا درجے کی بے رغبتی نظر آتی ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بتلایا جتنی ہمت ہے، جتنا ہو سکے آدمی اس کو اپنانے کی کوشش کرے، جتنی ہمت ہے اس پہ چلتا رہے۔ اور ایک آپ کی زندگی کا وہ حصہ جو اجتماعی زندگی ہے، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا۔ آپ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، آپ کی ایک زندگی یہ ہے۔ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، آپ کی ایک زندگی یہ ہے۔ آپ جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آپ کا انداز کیا تھا، ایک آپ کی یہ اجتماعی زندگی ہے۔ آپ کاروبار کرنے کے لیے جب بازار میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے کاروبار کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کی ایک زندگی یہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تمہیں اس زندگی کی پیروی کرنی ہوگی اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس زندگی کی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ کی زبان کے بول، آپ کا بات چیت کرنے کا انداز، آپ کا آنے والے مہمانوں کے ساتھ سلوک، آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی
پیروی کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، اس میں ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا ہمیں ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا، ذرا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، تمہیں میرے نبی کے اخلاق نظر آ جائیں گے۔ قرآن جیسے بتا رہا ہے، قرآن جیسے رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں وہ تمام چیزیں اور تمام تعلیمات اور وہ سارے ارشادات میرے نبی کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ قرآن نے کہا اس موقع پہ خوش ہونے ہیں، نبی خوش نظر آتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہاں ناراض ہونے ہیں، نبی ناراض نظر آتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہاں اپنے غصے کو پی جانا ہے، نبی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہاں درگزر کرنے ہیں، نبی وہاں درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ خوبصورت اور حسین اور بہتر زندگی کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ گھر والے گواہی دیتے ہیں یہ انسان کیسا ہے، گھر والے بتلاتے ہیں اس کا رویہ کیسا ہے، گھر والے بتاتے ہیں یہ گھر میں کیسے رہتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ یہاں سارے حالات سامنے ہیں، غصے میں کیسے ہوتے ہیں، محبت میں کیا ہوتے ہیں، فرصت کے زمانے میں کیسے رویہ ہوتا ہے، مصروفیت میں یہ کیسے بات کرتے ہیں، اور مالداری کا زمانہ ہو تو کیسے زندگی گزارتے ہیں، غربت آ جائے تو کیسے رہتے ہیں، خلوت میں تنہائی میں صاحب کیسے بات کرتے ہیں، اور جب دو مہمان سامنے آ جائے پھر ان کے بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، گھر والے بول کر گواہی دیتے ہیں، اس سے زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ نے زندگی گزاری ہے اور یہ ہمیں ایک نمونہ اور مثال دیا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو اس طرف آ جاؤ۔ آج چیزیں بہت ہیں، سامان رکھنے کی جگہ نہیں، آمدنی بھی بہت ہے، مگر گھروں میں انتشار کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ دل ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ گھر اس بدامنی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نکل گئی۔ آپ کی زندگی کی مثال ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں روح ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان کا جسم بکھر جاتا ہے، ہاتھ الگ ہو گئے، ٹانگیں الگ ہو گئی، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ جب ہماری زندگی سے آپ کی زندگی نکلے گی تو پھر ہماری یہ زندگی بکھر جائے گی۔ پھر جس کے پاس بیٹھیں گے وہ کہے گا میں تکلیف زدہ ہوں، مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اور اب آگے میں تکلیف پہنچانے کا سوچ رہا ہوں۔ پھر جس کے پاس بیٹھیں گے وہ اپنا غم اور اپنا درد آپ کے سامنے رکھے گا، میرے ساتھ ایسا ہوا اور اب میں یوں کرنے جا رہا ہوں۔ پھر شکوے ہیں، پھر شکایات ہیں، پھر نفرتیں ہیں، پھر دوریاں ہیں، پھر وہاں سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ آیا چلا جائے گا، سیرت کے تذکرے ہوں گے ختم ہو جائیں گے، جلسے ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کل کو میں نے اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھ لیا اے میرے امتی، تو میرا کلمہ پڑھنے والا تھا، بتا میری زندگی کو کتنا اپنایا؟ کیا جواب ہوگا؟ تو میرے دین کو ماننے والا تھا، تو نے میرے طریقوں کو کتنا اپنایا؟ کیا جواب ہوگا؟ آج دنیا کے انسانوں کا ڈر ہے، باس بلا لیں، کال آ جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے مطمئن کروں گا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ رنگ بدل جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اتنا بڑا دین، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی شاندار تعلیمات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور آج مسلمان اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
غیروں کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک چیز جیسے دنیا میں آتی ہے آنن فانن پھیلا دیا جاتا ہے. کیا مسلمان اور کیا کافر، اور اسلام کے ساتھ چلنے والے اور کیا کفر کی زندگی گزارنے والے سب ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. بڑے بڑے اشتہارات بنتے ہیں، سائن بورڈ لگتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ خبریں چلتی ہیں. میرے محترم دوستو عزیزو، اس سے اتنی محبت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی لے کر آئے ہیں اسے چھوڑ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جب بھی گھر تشریف لاتے، آپ گھر داخل ہوتے اور سلام کرتے اور مسکرا کر تشریف لاتے. یہ آپ کی زندگی ہے. آپ محبت میں یا عائش کبھی اس انداز سے بات فرماتے، یا ام عبداللہ کبھی اس انداز سے بات فرماتے، یا حمیرہ کبھی اس انداز سے بات فرماتے. کبھی آپ پانی پینے کے لیے گلاس طلب فرماتے اور آپ پوچھ لیتے اے عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیے ہے. یہ آپ کی زندگی ہے، یہ محبت ہے، یہ قربت ہے، یہ ایک دوسرے سے قریب آنا ہے. آج یہ ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا. آج کورٹ کچہریوں میں جا کر معلوم تو کریں کیا لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کس قسم کے کیس روزانہ آ رہے ہیں. یہ لوگ کس سے پریشان ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے ہے کہ اسے دنیا کو تماشا بنا کر دکھایا جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسی کی تعلیم دی تھی. نہیں میرے محترم دوستو عزیزو، یہ نہیں ہے. یہاں تو برداشت کرنا ہے، یہاں تو ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو محبت دینی ہے. ایک عورت آپ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی، اس سے بڑی محبت آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک عورت اپنا وہ علاقہ، وہ وطن، وہ جگہ، وہ شہر جہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی، تعلیم حاصل کی، آپ کے لیے، آپ کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس میں آپ کی تعلیمات کو، آپ کی زندگی کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے لیے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی انسان کسی انسان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتا. اگر آپ کی زندگی سامنے ہوگی تو روکھا سوکھا کھا لیں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزر جائے گی. کبھی عورت نے اپنے شوہر کا کوئی شکوہ کیا ہی نہیں ہے، کبھی عورت نے شوہر کی برائی بیان کی ہی نہیں ہے، اور شوہر ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ اپنے گھر والوں کو عزت سے بلاتے ہیں، ہمیشہ اپنے گھر والوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہ تو ہے زندگی، یہ تو ہے آپ کا اسوہ، یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس سے ہٹ کر جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان ہے، وہ جہالت اور گمراہی ہے، اس سے زندگی نہیں بن سکتی. یہ ایسا مضمون ہے، یہ ایسی زندگی ہے، آج ہر انسان کو بٹھا کر سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. شیطان حرام رشتوں کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، میاں بیوی میں فاصلے پیدا کرتا ہے، حرام تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جی چاہتا ہے بات کریں، جی چاہتا ہے کچھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جی چاہتا ہے کوئی موضوع چھڑ جائے. اور یہاں جن رشتوں کو بڑھانے کا ہمارے دین نے حکم دیا تھا، جس محبت کو بڑھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی، وہاں آ کر انسان کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا. انسان جب دنیا سے جاتا ہے اہم اور ضروری اور بہت ضروری بات بتلا کر جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ آگے حالات کیسے بن جائیں گے، آگے انسان کس رخ پر چل پڑیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، میری تم سے درخواست ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کی بچی کسی کے گھر چلی جائے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کسی کی بہو بن جائے آپ اس کے لیے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ آج یہ دعائیں دی جاتی ہیں اللہ آپ کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے،
اللہ آپ کی بیٹی کا مستقبل اچھا کرے تو آپ کے جو گھر میں آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں جو آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کمی بیشی ہر انسان میں ہے، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں، اور ہم نے ان کمزوریوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ نہ ہم فرشتے ہیں، نہ ہم کوئی نبی ہیں، ہم عام انسان ہیں۔ صبح توبہ کرتے ہیں، شام میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک دن اپنی زندگی کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اگلے دن بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے زندگی کو انہی کمزوریوں کے ساتھ چلانا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر چلیں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس سے ہٹیں گے تو آج جتنی پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں آنے والے کل میں ان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔